Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، ماہ شعبان دیکھتے دیکھتے درمیان کو پہنچ گیا۔ 11 دن شعبان کے گزر چکے ہیں۔ عن قریب ماہ رمضان بھی آ جائے گا۔ اس سے پہلے جو درمیانی دن ہے 15واں دن، اور اس سے پہلے جو 15ویں شب آتی ہے، رات، جسے شب برات کا نام دیا گیا ہے۔ احادیث میں اگرچہ کہ بہت ساری فضیلتیں اس کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن اکثر روایات اس کی ضعیف ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں پہلے بہت بار عرض کر چکا ہوں کہ ضعیف ہونے کا مطلب ناقابل عمل نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا، اسے بیان نہیں کرنا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کتابوں میں اسے نقل نہ کیا جاتا۔ جب اس کو ضعیف کہہ کر ہی روایت کی گئی ہے تو کسی عمل کی فضیلت کے سلسلے میں ضعیف روایات بھی اگر مجتمع ہو جائیں، 4 5 10 15 اگر اس طریقے کی باتیں ایک ہی چیز کے بارے میں اگر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ قابل عمل ہے کہ فضیلت کے سلسلے میں محدثین کا اور فقہاء کرام کا ایک قاعدہ، ایک اصول ہے کہ کسی عمل کی فضیلت کے لیے ضعیف احادیث سے بھی کام
لیا جا سکتا ہے، لیکن کسی عمل کا مسئلہ بتانا ہو، کوئی عقیدہ یا کوئی حلال حرام جائز ناجائز کا مسئلہ اگر بتانا ہو تو اس کے لیے ضعیف احادیث سے مسائل ثابت نہیں ہوں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دم صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود ہوں۔ تو ایک ہے اعمال کے مسائل اور ایک ہے اعمال کے فضائل۔ تو فضیلت کے لیے ضعیف ہوں تب بھی چلے گا کہ عمل پر ابھارنا ہے، اور عمل کرنے پر ابھارنا یہ بہت ساری صحیح روایات احادیث بلکہ خود قرآن مجید اسی کام کے لیے آیا ہے کہ لوگوں کو عمل کرنے پر ابھارے، کہ نیک اعمال کا شوق دلائے، لوگوں کو ایمان کی ترغیب دے، اور جو ایمان میں آ جائیں انہیں اعمال کا شوق دلائے کہ آخرت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد والے حالات کے لیے آدمی تیاری کرے۔ تو یہ ابھارنا اور تحریض کرنا، شوق دلانا، یہ تو جائز ہے، لیکن اب ایک مخصوص دن میں یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، اسی مخصوص دن کے بارے میں احادیث اور روایتیں ضعیف ہیں۔ لیکن بہرحال شب برات کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو جب 15ویں رات، جو کہ ابھی اسی مہینے کی 7 تاریخ کو منگل کا دن، اس رات میں جو رات ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہوگی۔ اس کے بعد والا اگلا دن جو بدھ کا چہارشنبے کا ہے وہ 15واں دن ہوگا۔ اب اس رات اور دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، چاہے وہ نوافل پڑھ کر، ذکر کر کے، یا قرآن کی تلاوت کر کے، جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رات میں عبادت کریں، اور اگلا دن روزہ رکھیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ 15ویں تاریخ میں روزہ رکھ لینا یہ ایک مقدمہ کہ آگے رمضان جو آ رہا ہے اس کے مقدمے کے طور پر، اور اس رات میں عبادت کر لینا جو رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کرنا ہے، مستقل عبادت کرنا ہے، تو ان عبادتوں کا ایک مقدمہ ہے جو یہاں سے اس کی شروعات کی جائے گی، تاکہ جب رمضان آئے لوگوں میں کسی قسم کی کاہلی اور سستی نہ ہو۔ بہرحال آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے ساری مخلوق، چاہے وہ بری ہو یا بحری، یعنی خشکی کی مخلوق ہو یا تری پانی کی، سمندر کی مخلوق، تمام مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ضروریات رکھی ہیں۔ تمام مخلوق کی کچھ ضروریات اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کی الگ الگ ضرورت ہے، لیکن بہت سارے مخلوقات کی کچھ ضروریات ایسی ہیں جو سب کی کامن ہے۔ جیسے پیٹ اللہ تعالیٰ نے سب کو لگا دیا، اور اس پیٹ کے بھرنے کی جو ضرورت ہے، یعنی بھوک اور پیاس مٹانا، کھانا اور پانی، یہ تمام مخلوقات کے لیے کامن ہے۔ اسی طریقے سے دھوپ، گرمی اور سایہ اور چھت کا ہونا اپنا رات دن گزارنے کے لیے، یہ بھی تمام مخلوق کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی بھی بہت ساری کم و بیش ضروریات ہم سب کی لگا دی ہیں۔ تمام جانداروں میں اور انسان میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ بقیہ تمام جانداروں کو صرف ضرورتیں ہیں، صرف ضرورتیں ہیں، لیکن انسان کو ضرورتوں کے ساتھ خواہشات بھی ہیں۔ ضرورتیں الگ ہیں، خواہشیں الگ ہیں۔ بقیہ تمام جانوروں میں خواہشات آپ نہیں دیکھو گے،
ان میں تو بس ضرورت پوری کرنے کا ان کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے بس، کہ بھوک لگی کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، جو مل جائے جیسا مل جائے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فریش ہے یا سڑا ہوا ہے، جو مل جائے، سوکھا مل جائے، تر مل جائے، فریش مل جائے یا بہت پرانا مل جائے۔ ہم نے تو دیکھا جانوروں کو گڑی سڑی ہوئی چیزیں، فروٹ میں، ترکاریوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہمارے یہاں ناکارہ اور بیکار اور خراب ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں، اور وہ بھوکے ہیں، اگر شدید تقاضا ہے تو وہ انہی کو کھا جاتے ہیں، اگر نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں اگر اچھا ملے تو بڑے رغبت سے کھا لیتے ہیں، بڑے شوق سے۔ پانی جب پیاس لگی دیکھا جہاں ملا، چاہے وہ بالٹی میں رکھا ہوا ہو، کسی بگونے اور برتن میں رکھا ہوا ہو، یا کسی نالے میں موجود ہو، کسی گڑھے میں پڑا ہوا ہو، حتیٰ کہ اگر گندی نالیوں میں، چرنڈیوں میں بھی اگر مل جائے تو وہ اسے بھی پی کر گزارا کر لیتے ہیں، ضرورت ہے۔ گھر چاہیے، ایک آشیانہ، ایک گھونسلہ، اپنا رات گزارنے، اپنا وقت گزارنے، اپنا ایک مستقل ٹھکانہ چاہیے۔ اب جس کی جتنی ضرورت ہے وہ اس کے حساب سے، کبھی کبھار تو اکثر جانور وہ بھی بناتے نہیں، جہاں موقع ملا وہاں دھوپ لگ رہی ہے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے، دھوپ سے بچ گئے۔ اور رات گزارنا ہے، کہیں کوئی آرام سے کوئی جگہ مل گئی، گاڑیوں کے نیچے جگہ مل گئی، کئی کتے ہم جو دیکھتے ہیں گاڑیوں کے نیچے، پتھروں کے نیچے، جہاں ملا وہاں اپنا وقت گزار کر جیسے ویسے ضرورتیں پوری کر رہے۔ کہیں یہ نہیں دیکھو گے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے میں ضرورت سے آگے، کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اکٹھا کر کر کے اسٹاک کر کے رکھ رہے ہو، جیسے ہم انسان رکھتے ہیں۔ گھونسلہ بنانا ہے، مکان بنانا ہے، ایک بنا لیا، اب اس کے آگے 2 4 10 15 بنا لیے ہو، حالانکہ بنانا چاہیں تو کتنی جگہ ان کے لیے موجود ہے، کتنے درخت موجود ہیں، اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ، ایک گھونسلہ بنا لیا، بس اسی میں اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ہماری ضرورتیں بھی ہیں، ضرورتوں کے ساتھ ہماری خواہشیں بھی ہیں۔ اب یہاں انسان، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس سے پہلے کئی بار میں عرض کیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ تمام جانداروں کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اور رزق مطلب ضروریات کی چیزیں، جتنی ضرورت کی چیزیں تمہاری ہیں وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے وہ تمام ضروریات پوری کر لی۔ اب یہاں دھوکہ یہ ہوا، یہاں غلط فہمی یہ ہوئی، ایک تو ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر سے، ہمارا دل، ہمارا نفس تقاضا کرتا ہے، اور دوسرے یہ دنیا بڑی مکار اور بہت بڑی جادوگر کہ انسان پر ایسا جادو کرتی ہے کہ یہ اپنی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو ضروریات کا نام دے کر خواہشات کو پورا کرانے کی چکر میں لگا دیتا ہے۔ اب آدمی فرق نہیں کرتا اس میں کہ ضرورت کون سی ہے اور خواہش کون سی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے خواہشات کو ضرورت کا نام دے کر طرح طرح سے ان ضروریات کو پورا کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس زمانے میں جیسی ضرورتیں ہوں گی، آدمی کو دنیا میں کائنات دیکھنے کی ضرورت ہے، بتاؤ آنکھوں کا انتظام اللہ نے پہلے ہی کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سننے کی ضرورت ہے، کان، اور کان کے اندر قوت سامعہ، سننے کی صلاحیت اور اسے سمجھنے کی صلاحیت، دماغ جیسی قیمتی چیز پہلے ہی سے اللہ نے انتظام کر دیا۔ ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہے کہ آدمی کچھ لینا چاہے، پکڑنا چاہے، چلنا چاہے،
جس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، سواریاں بہت زیادہ نہیں تھیں، لوگوں کو اللہ نے پاؤں اور ہڈیاں اتنی مضبوط عطا فرمائی تھی کہ ان کے پاس ٹو ویلر نہیں، سائیکل نہیں، گاڑیاں نہیں، لیکن 10-10, 20-20, 50-50 میل اپنے پاؤں سے چل کر چلے جاتے۔ آج ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ 2-4 کلومیٹر چلنے تو 2-4 دن تک بولتے رہیں گے ہم کہ پرسوں 8 دن پہلے 5 کلومیٹر چلا تھا۔ پہلے تو لوگ 50-50 کلومیٹر چل لیا کرتے تھے، سواریاں نہیں تھیں، اللہ نے ہڈیاں مضبوط بنا دی۔ اب ہمیں سواریاں بڑی بہترین اللہ نے ایک سے ایک عطا فرما دیا، لیکن ہڈیاں اور ہماری قوہ کمزور ہو گئے۔ ضرورتیں تمہاری جیسی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے انتظامات کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور ضروریات کو اللہ اپنی طرف سے پورا فرماتے ہیں۔ کبھی کہیں درمیان میں دیکھو گے کہ کسی کو آنکھ نہیں ہے، کسی کو پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کی عبرت کے واسطے اللہ بناتے ہیں۔ یہ تھوڑا سوچو، اگر سب کو برابر برابر مل جاتا تو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم چاہتے تو تمہیں بھی ایسا ہینڈی کیپ بناتے، ایسا اپاہج بناتے، ایسا اندھا لنگڑا لولا بنا سکتے تھے، تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں صحیح سلامت اور تندرست بنایا۔ اب میرے حال 2 چیزیں جو یہاں ہماری ضرورتیں ہیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری خواہشات پوری ہو جائے، سب کی یہی پریشانی ہے۔ ورنہ تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا، ہر بندے کے پاس اللہ نے رکھا ہے، لیکن جیسے زندگی گزارنا ہے، چھت کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے مکان کا انتظام فرمایا ہے، لیکن آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں نہ رہوں۔ بھئی تیرا وقت گزارنا تھا، چند سال کی زندگی ہے، گزار لے، خاص مکان بنائے گا تب بھی وہی موت آنے والی ہے، کرائے کے مکان میں رہے گا تب بھی وقت پورا ہونے پر وہی موت آنے والی ہے۔ ضرورت پوری کر کے چلتا بن، لیکن آدمی یہ چاہتا ہے اتنی زندگی گزر گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مرنے کے قریب ہوتا ہے، مکان خاص بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ بڑا عجیب کھیل ہے۔ سوچو، آدمی کو دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، یہاں اپنا ذاتی مکان، خاص مکان بنانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس وقت میں تو جو کچھ ہے وہ سب ختم کر کے، چھوڑ چھاڑ کے سامان باندھنے کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی اب تو میرے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اب تک میں موت آنے والی ہوگی، اب چلیں گے۔ لیکن نہیں، اب جس بندے کو خاص مکان مل گیا ہے وہ اس پر راضی نہیں، وہ سمجھتا ہے یہ تو 15-40 کا مکان ہے، اس میں کیا ہوگا، یہ 30-40 ہونا چاہیے، فل سائٹ کا ہونا چاہیے، اتنا بڑا مکان چاہیے کہ اس کے اندر میری یہ کمرے ہوں، یہ حاجتیں، یہ خواہشات، کچھ ایسے حال ہو، ایسے بیڈ روم ہو، ایسا مہمان خانہ ہو۔ اب یہ طرح یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ خواہشات ہیں۔ کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے موٹے دکان، ہنر، کام کاج کا انتظام فرمایا ہے۔ آدمی اس پر خوش نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ کماؤں، لاکھوں میں کماؤں، کروڑوں میں کماؤں، بہت زیادہ مقدار میں کماؤں اور مال اکٹھا کروں اور جمع کروں، اور اس کے بدلے میں طرح طرح کی خواہشات پوری کروں۔ اب یہ حل نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے خواہشات کو پورا کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا ہے۔ دیکھو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ضروریات، دوسرے خواہشات، اور فرمایا 2 جگہیں ہیں، ایک دنیا اور ایک جنت، اور 2 زندگیاں ہیں، ایک پہلی اور ایک آخرت۔ پہلی اور آخرت مطلب دوسری، آخرہ مانے دوسری، تو 2 زندگیاں ہیں، 2 جگہیں ہیں، 2 طرح کی ہماری ضرورتیں، خواہشیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت اور جنت تمہاری خواہشیں پوری کرنے کی جگہ ہے۔
اب آدمی چاہتا ہے کہ نہیں وہ جو جنت میں ملنے والا وہ یہاں مل جائے، کیسے ملے گا؟ یہ جگہ تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا، الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ جو دنیا ہے ایمان والوں کے لیے تو جیل ہے، قید خانہ ہے، سجن۔ یہاں اس کو مقید کر کے رکھا گیا ہے، یہاں انسان پر پابندیاں ہیں، یہاں پر احکامات ہیں، یہاں کنڈیشنز ہیں کہ تمہیں اس وقت سے اس وقت تک سونا ہے، اس وقت کے بعد تمہیں جاگنا پڑے گا، زبردستی تمہیں اٹھا دیا جائے گا کہ یہاں ماحول جو بنایا اللہ تعالیٰ نے رات کا دن کا، آٹومیٹک یہاں ہر بندے کو سونا پڑے گا، ہر بندے کو جاگنا پڑے گا، تم چاہو تب بھی یا نہ چاہو تب بھی رات کا وقت ہو جائے نیند آدمی پر طاری ہو جائے گی یہاں پر، کہ زبردستی سلانے کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ اور صبح ہو گئی تم اٹھنا نہیں چاہو گے تب بھی اللہ تعالیٰ سورج ایسا تیز کر دیں گے، ماحول ایسا بنا دیا جائے گا، گھر کا پورا معاشرہ لوگ جاگ جائیں گے اور سونے والا بندہ بھی مجبوراً اٹھنا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ضروریات میں بندے کو جکڑ کر یہ جیل خانہ بنایا ہے کہ یہاں پر تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا۔ ایسے جیسے جیل کے اندر قیدیوں پر قوانین لگائے جاتے ہیں کہ اس وقت میں تم کو کھانا ملے گا، اس وقت میں تم کو نہانا پڑے گا، اس وقت میں تمہیں اندر رہنا پڑے گا، اس وقت میں تمہیں باہر رہنا پڑے گا، اس وقت میں کام کرنا پڑے گا، جیسے وہاں قوانین بنائے جاتے ہیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے اللہ نے قوانین بنائے۔ تو یہ دنیا جب تک ایمان والا اس دنیا میں رہے گا، یوں سمجھ لو ہم اپنی جیل میں ہیں، ہم اپنے قید خانے کے اندر ہیں۔ اور ایک عجیب جملہ میرے ذہن میں چند دنوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی ہے، سوچنے پر مجبور ہو گئے اور بڑا عجیب لگتا ہے۔ سوچئے یہ دنیا قید خانہ ہے ہمارا، یہ ہم سب قید میں ہیں، اور بتاؤ جیل میں اللہ نہ کرے یہ جو دنیا کی جیلیں ہیں ہم میں سے کوئی بندہ وہاں نہ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہاں آدمی کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو قید خانے کے اندر ہیں قیدیوں کو اگر انہیں روزانہ کھانے میں بریانیاں دیے جائیں، ان کے من پسند میٹھے بنا کر کھلایا جائے اور ان کو کپڑے دیے جائیں، جیل میں رکھ کر ان کی جو ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے، تو بتاؤ قیدی کو سب سے زیادہ خواہش کس بات کی ہوگی؟ جو بندہ جیل میں ہے اسے کھانے بھی دیا جا رہا ہے، پینے بھی دیا جا رہا، ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کی بڑی تمنا یہی ہوگی کہ میں جتنا جلد ہو سکے یہاں سے ریلیز ہو جاؤں، رہا ہو جاؤں، جیل سے باہر نکلوں، چاہے وہاں کتنا ہی اچھا ماحول کیوں نہ ہو۔ جیسے کورونا کال میں ہر گھر جیل بنا دیا گیا تھا، ہر محلہ اپنا اپنا ایک جیل قید خانے کی طرح بنا تھا، کیا عجیب عذاب بنا ہوا تھا کہ بندہ اپنے گھر میں رہ کر بھی بور ہو گیا، اکتا گیا، بیزار آ گیا تھا کہ کیا زندگی، چاہتے ہیں کہ باہر جائیں، من کرے تو گھر سے باہر نکلیں، دوستوں کی مجلس میں جائیں، بازار میں جائیں، رشتہ داروں کے یہاں جائیں، سفر ہو، مناظر دیکھیں اور مختلف جگہوں پر جہاں ہمارا دل کرے وہاں جائیں۔ یہ جو فریڈم ہوتا ہے نا، یہ جو آزادی ہوتی، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو ہر قیدی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے قید خانے سے باہر جائے۔ اب ایک عجیب بات میں بتا رہا ہوں، یہ جو دنیا ہے یہ ہم لوگوں کا قید خانہ ہے، یہ کیسا عجیب قید خانہ ہے کہ اس قید خانے سے ہم میں سے کوئی باہر جانا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی سوچے اس پر کہ ہم جیل میں ہیں، جیل اتنی عجیب ہے یہ کہ ہم لوگ یہاں سے باہر جانا چاہیں
تو کسی کو پسند ہی نہیں آتا ہے. مطلب موت، مرنا کسی کو پسند ہے؟ بھئی مرنا تو اس دنیا سے آزادی ہے، اس دنیا سے چھٹکارا ہے. یہاں کے تمام قوانین، جتنے کنڈیشنز اللہ نے لگائے، سب ختم ہو جائیں گے. موت آنے پر مردے سے نہیں کہا جائے گا کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو حج کر، تو فلاں، کچھ نہیں کرنا ہے تجھے. اب تیرا ہر کام ہم کریں گے. تجھے اٹھائیں گے بھی ہم، سلائیں گے بھی ہم، نہلائیں گے بھی ہم، پہنائیں گے بھی ہم، لے کے چلیں گے بھی ہم، تیری نماز بھی پڑھیں گے ہم، تیرے لیے دعا بھی کریں گے ہم. تجھے کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ تو آزاد ہو گیا. لیکن ایسی آزادی کوئی بندہ چاہتا ہے؟ سوچو، یہ قید خانہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب بنایا، یہ جیل اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بنائی ہے کہ یہاں رہنے والا کوئی قیدی اس دنیا سے پار جانا نہیں چاہتا. یہ قید خانے کا یہ عالم ہے. تو مرنے کے بعد جو جنت ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ تمہارا مہمان خانہ ہے. قید خانہ اتنا بہتر ہے تو مہمان خانہ کتنا بہتر ہوگا. یہ ہمارا قید خانہ اتنا پیارا اللہ نے بنایا کہ موت آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں باہر نہیں آتا. کوئی دنیا کی جیل ایسی ہے کہ کوئی قیدی کہے کہ نہیں نہیں مجھے آزاد مت کرو، میں تو یہی رہنا چاہتا ہوں. ہاں، جس کو وہاں باہر خطرہ ہوگا وہ ایسا بول سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، اور ایک دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، یہ دنیا کافروں کی جنت ہے. اس میں بھی ایک بڑا عجیب جملہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ دنیا جیسے ہمارے لیے بہت بہترین ہے یہ دنیا کہ ہم یہاں رہ کر باہر نکلنا نہیں چاہتے، یہ دنیا ان کافروں کے لیے، بے ایمان لوگوں کے لیے تو جنت بنا دی گئی، کیونکہ ان کے اوپر یہاں کوئی قید نہیں اللہ کی طرف سے. من مانی کرو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، جو چاہے کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کر لے، تمہیں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو ان کی یہ جنت ہے. لیکن یہ جنت ان لوگوں کی اتنی عجیب ہے کہ ان بیچاروں کی کتنی خواہشیں ہیں جو اس دنیا میں پوری ہی نہیں ہوتی. حالانکہ جنت ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر خواہشیں پوری ہوتی ہیں. جنت ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بندوں کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں. ان دنیا والوں کی یہ دنیا تو جنت ہے، لیکن یہ دنیا کیسی جنت کہ ان بیچاروں کی کتنے لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. یہ دنیا ہی ان کے لیے عذاب کی جگہ بنی ہوئی ہے. اگر جنت ان کی اتنی بری ہے تو سوچو جہنم کتنی بری ہوگی. دو عجیب باتیں میں بتلا رہا ہوں. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. ہمارا قید خانہ اتنا پیارا ہے تو مہمان خانہ کتنا پیارا ہوگا. اور یہ دنیا کافروں کی جنت ہے. اگر جنت ان کی اتنی بری ہے، کیوں بری ہے ان کے لیے؟ کیونکہ یہاں ان کی جتنی خواہشیں ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کی خواہشیں پوری ہی نہیں ہوتی بیچاروں کی. بس وہ تھوڑی دیر کے آزاد ہیں. وہ بھی کیسے آزاد؟ موت جب آئی تو اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا. جنت وہ ہوتی ہے جہاں اللہ فرمائیں گے کہ اب تمہارے لیے یہاں زندگی ہی زندگی ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. جیسے میں نے یہاں بتایا، یہاں سلا دیا جائے گا. جنت میں کسی جنتی کو سلایا نہیں جائے گا. وہاں نیند ہی نہیں آئے گی. وہاں نیند نہیں آئے گی کہ زبردست ایسا سسٹم بھی نہیں ہوگا کہ وہاں دن اور رات کا نظام ختم ہو جائے گا. جنت میں دن بھی نہیں، رات بھی نہیں، دھوپ بھی نہیں، اور ایک دم ٹھنڈا سایہ بھی نہیں. یوں سمجھ لو جیسے عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے جس کے اندر نہ دھوپ زیادہ تیز نہ ٹھنڈ زیادہ تیز، درمیانی جو وقت ہوتا ہے. سورج کا نظام بالکل نہیں. وہاں تو اسٹامینا اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ نہ تھکے گا، نہ سوئے گا، نہ سونے کی ضرورت ہوگی، بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی. ہاں، کھائے گا پیے گا اپنی خواہش کے لیے، مزے کے لیے.
جیسے ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے پھر بھی بات چیت کرتے بیٹھے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، درمیان میں کبھی فروٹ، کبھی آدمی کے سامنے کیلا لا لیا، انگور لا لیے، تربوز لا لیا، پیٹ بھرا ہوا آدمی پھر بھی اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے، مشروبات لا لیے، کولڈ ڈرنکس لا لیا، کوئی گرم مشروب لا لیا، اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں کا انتظام ہوتا رہتا ہے۔ اب بندے ضرورت نہیں پھر بھی ایک کھانے کا پینے کا دور چلتا رہتا ہے، تو جنت میں ہمیشہ جنتی جو کچھ بھی کھائیں گے اور پیئیں گے بس ایسے ہی کھائیں گے، مزے کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں کھائیں گے۔ تو میرے حال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا ہماری ضروریات کے پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ اب یہاں خواہشات کو لوگوں نے زبردستی ضروریات کا نام دے لیا، تو اب ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام حلال طریقے سے کرتے ہیں، اور جو ضرورت سے زائد ہیں اس کا انتظام اگر بندہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ حرام طریقے پر جائے۔ اب لوگ انہی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے حرام کمائیوں میں جاتے ہیں، غلط سلط راستوں پر، سودی لین دین، رشوت، چوری، ڈنڈی مارنا، دھوکہ دینا، لوگوں کے مال ہڑپ کر جانا، غبن کرنا، دھوکہ دینا، کسی کا مال دبا لینا، یہ وہ تمام راستے اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہماری خواہشیں ہیں وہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ یہاں ایک چیز اور بتلا دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ مرد اور عورت کا ملنا یہ خواہش ہے، جیسے جانوروں کے اندر یہ بھی میل فیمیل مذکر مؤنث کا ملاپ ہوتا ہے، تو یہ بھی خواہش نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نسلیں چلانا چاہتے ہیں، اور ہر جاندار کی نسل چلتی ہے، اللہ نے نظام ایسا ہی بنایا ہے کہ یہاں مذکر اور مؤنث یہ صرف جانداروں میں، انسانوں میں، جانوروں اور پرندوں میں ہی نہیں بلکہ درختوں کے اندر بھی یہی نظام ہے۔ کاشتکاری میں بھی درختوں میں پھل اگر آنے ہیں تو اس میں درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، وہ کاشتکار لوگ بہتر جانتے، اس کی ڈالیاں ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملا کر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جب جا کر درختوں میں پھل لگتے ہیں، ورنہ صرف میل میل فیمیل فیمیل درخت اگر رہے تو ان میں فصلیں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سسٹم دنیا کا ایسا ہی بنایا ہے، تو یہاں جب مرد کو یا عورت کو ایک دوسرے کی اگر خواہش ہونے لگے تو یہ خواہش بھی خواہش نہیں، وہ بھی ضرورت ہے۔ جیسے بھوک لگنا، یہ خواہش نہیں کہتے کہ مجھے بھوک کی خواہش ہو رہی ہے، ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست اپنی طرف سے کیا اور فرمایا ان ضروریات کو تم حلال طریقے سے بھی پورا کر سکتے ہو اور ایک راستہ حرام کا بھی ہے، ان میں سے جو چنو گے تمہاری مرضی، لیکن حلال طریقہ چنو گے تو آخرت میں مرنے کے بعد ہم تم سے راضی ہو جائیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے، جسے ثواب کہتے ہیں۔ ثواب بدلہ تم کو ملے گا، اور اس کے بدلے ہی میں تمہیں دنیا میں تم نے صرف ضرورتیں پوری کی، خواہشات کو دبا کر رکھا تھا، تم نے صرف ایک راستہ اپنایا، حالانکہ ہر بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایسا مکان بن جائے، میرا بھی ایسے تعلقات ہو جائیں، میری بھی ایسی گاڑیاں ہو جائیں، میرا بھی مال دولت بہت ہو جائے، لیکن جو بندے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے بندے ہوتے ہیں، ایک ایک روپیے کے بارے میں بھی مسائل معلوم کرتے ہیں۔ حضرت 1 روپیہ آ گیا ہے، لوں کہ نہ لوں، جائز ہے میرے لیے یا ناجائز ہے؟ اپنے حساب کتاب میں تھوڑا فرق ہو گیا، لوگ آ کر ڈرتے ہوئے معلوم کرتے ہیں کہ اتنا سا زائد آ گیا ہے، کیا کریں؟
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک مرید پہنچے تو جلدی میں انہوں نے ٹکٹ لینا بھول گیا تھا یا ٹرین چھوٹ رہی تھی تو انہوں نے سوچا بعد میں لے لیتے ہیں اور ٹرین میں چڑھ گئے ٹکٹ کے بغیر، اور پورے راستے میں کہیں ٹی ٹی ہی نہیں آیا، پوچھنے والا ہی نہیں آیا۔ سوچ رہے تھے اگر وہ آئے گا تو اسی سے ٹکٹ کٹوا لیں گے، لیکن ملا ہی نہیں۔ آخری اسٹیشن پر پہنچے تو اتر کر چلے گئے۔ تو حضرت سے جب مسئلہ پوچھا تو حضرت نے بتایا یہ تو سرکاری حق ہے ہمارے اوپر کہ ٹکٹ کے بغیر سفر نہ کریں، اب سفر ہو گیا تو کیا کریں، جاؤ اسٹیشن پر، یہاں سے یہاں تک آنے کا جتنا ٹکٹ کرایہ بنتا اتنا ٹکٹ لو، پھاڑ کے پھینک دو، کیونکہ پیسہ پہنچانا اصل مقصد ہے، چاہے پہلے پہنچاؤ یا بعد میں پہنچاؤ، پہلے پہنچا دینا چاہیے تھا۔ اب تم آ گئے ہو تو اسٹیشن پر جاؤ اور جہاں سے آئے وہاں سے یہاں تک کا ایک ٹکٹ لو اور اسے پھاڑ کے پھینک دو، کیونکہ پیسہ تو پہنچ گیا۔ اب بندے احتیاط کرنے والے یہاں تک احتیاط کرتے ہیں کہ مسائل پوچھ پوچھ کر، اتنا تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، صرف ضرورتیں، حالانکہ خواہش تو ان کی بھی بہت ہے کہ ہمارا بھی بینک بیلنس جمع ہو جائے، ہمارے بھی پاس لاکھوں کروڑوں روپے آ جائیں، لیکن کیا کریں، حلال طریقے سے لینا چاہتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تمہاری ضرورتیں یہاں پوری کر لو، ہر خواہش تمہاری مرنے کے بعد میں پوری کر دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب میں پورا کروں گا۔ اب بندے بعض دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نہ معلوم کرتے ہیں نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی زبردستی بتائے تب بھی سننا اور ماننا نہیں چاہتے، رہے جاؤ جی، ایسی زندگی چلتی نہیں دنیا میں۔ اب آدمی اپنی ضرورت سے آگے نکل کر خواہشات کے لیے جائز ناجائز یہ فرق ہی ختم کر دیتا ہے، حلال اور حرام تمیز ہی نکال دیتا ہے کہ حلال بھی ٹھیک، حرام بھی ٹھیک، جائز بھی ٹھیک، ناجائز بھی ٹھیک، جو آتا گیا سب آپ اکٹھا کرو، جمع کرو، اب اس کے بدلے میں گھر بناؤ، ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار بناؤ، اس کے آگے اور زمینیں خریدو، پلاٹیں خریدو، میدان خریدو، اور اس کے لیے تم سونا جمع کرو، زیورات جمع کرو، فیکٹریاں بناؤ، اتنی گاڑیاں، اتنے کپڑے، ایسی ایسی خواہشات پوری کرو، پوری کرتے جاؤ کہ حلال ہے کہ حرام اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی فرماتے ہیں ٹھیک ہے ناچ لو، جو ناچنا چاہتا ہے ناچے، ہم نے ڈھیل دیا ہے، وقت دیا ہے، موت ان کی بھی آنی ہے، تمہاری بھی آنی ہے، اس کے بعد اسی لیے میں نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے؟ صحیح اور غلط کا کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم بدلہ دیں گے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، اس دن تقوی والوں کو تقوی کا بدلہ، اور تقوی کے بغیر جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی بدی کا، برائی کا بدلہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں بندے کو اگر سمجھنا ہے تو چاہیے کہ وہ علماء کے مجلسوں میں آئے، بیانات میں بیٹھے، یا مدرسوں میں داخلہ لے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب، قرآن، حدیث پڑھے تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور جب سمجھ میں آئیں دل پر اثر کرنے لگتی ہیں، اور جب دل پر اثر ہو تو بندہ بدلنے لگتا ہے۔ جب دل میں بات ہی نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اب اس کو سننے کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ آتا ہی نہیں۔ بیان ہو رہا ہے، دین کی باتیں مذاکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے دنیا میں، آتا ہی نہیں۔ یہ کون سنتا؟ جو جی سنے تو اتنا سمجھ میں آئیں گا، سمجھ میں آیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو کیا ضرورت ہے چلو نہ عمل کریں گے، نہ سمجھیں گے، نہ سنیں گے، نہ سننے کے لیے کسی کی مجلس میں جائیں گے۔ کرو اپنا جو کرنا ہے، مزے کی زندگی، نہ مدرسے میں جائے کی ضرورت، نہ مکتب میں آنے کی ضرورت،
نہ کہیں ایسے بیان میں جمعہ ہوتا ہر مسجد میں، نہ یہاں آنے کی ضرورت، کبھی کبھار جلسے وغیرہ ایک اسپیشل خصوصی پروگرام کرتے ہیں تاکہ اس بہانے سے تو بھی لوگ آ جائیں اور ان کو وہاں اللہ کے دین کی بات مختلف طریقوں سے سمجھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنا لمبا بولنے کی کیا ضرورت، 2-4 باتوں میں بول کے ختم کر دو نا۔ درخت پر سے پھل گرانا ہے تو بعض مرتبہ ہم جب پتھر مارتے ہیں تو 1-2 پتھر میں کام نہیں ہوتا، 40-50 پتھر مارے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک نشانے پر لگتا اور ٹوٹتا ہے۔ ٹرائی کرتے رہو۔ آپ سیکھنا چاہو تیرنا، گاڑی چلانا، 1-2 بار میں سیکھ جاؤ گے؟ نہیں ہوتا۔ آپ ریگولر جاؤ گے، مستقل مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آدمی وقت لگائے گا، دن بھر رات بھر اسی فکر میں رہے گا، جو ٹارگٹ ہے آدمی اسے حاصل کر لے گا۔ کام دھندے جو بھی سیکھنے ہیں 1-2 باتوں میں 1-2 مجلسوں میں نہیں ہوتا، مستقل آدمی کام کرتا رہے، 1-2 باتوں میں بات سمجھانے کی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن 30 پاروں میں اتنا موٹا قرآن اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ صرف سورہ فاتحہ دے دیتے، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہے، متن کہ پورے قرآن میں کیا ہے اللہ نے اسے شارٹ کٹ میں سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ اسی لیے الحمد کا جو سورہ ہے نا، سورہ فاتحہ، یہ پورے قرآن میں سے کسی بھی پارے کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن میں ہے لیکن قرآن سے الگ ہے۔ وہ الحمد چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں مکتب میں پڑھاتے ہیں، جو سب سے نورانی قاعدہ ختم کرنے کے بعد اما پارا الحمد جسے بولتے ہیں، الحمد وہ اگر لیں تو اس کے اندر جو تمام چھوٹے چھوٹے سورے آخری پارا جو لکھا ہے اس میں یہ سورہ فاتحہ بھی لکھا ہوا ملے گا۔ سورہ فاتحہ 30واں پارے میں آخر میں لکھا ہوا وہ الحمد کے اندر ملتا ہے۔ لیکن قرآن آپ اٹھا کر دیکھو تو قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے سٹارٹنگ میں پہلے پیج میں سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے، آخری پارے میں سورہ فاتحہ نہیں ملتا۔ اچھا، یہ سورہ فاتحہ پہلے پارے کا حصہ ہے تو نہیں، کیونکہ پہلا پارا شروع ہوتا الف لام میم سے، اور الف لام میم اس کے بعد ہے سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، تو یہ پھر الحمد کس میں ہے؟ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ قرآن کا حصہ ہے لیکن پورے 30 پاروں میں سے کسی ایک پارے کا پارٹ اور جز نہیں ہے، وہ الگ سے ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ نبی جی ہم نے آپ کو بار بار پڑھنے والی 7 آیتیں الگ سے دیں اور بڑا قرآن ہم نے آپ کو الگ سے دیا۔ تو 7 مثانی سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو یہ 7 آیتیں الگ ہیں اور پورا قرآن الگ ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین اور علماء نے فرمایا پورے 30 پاروں میں پورے قرآن میں کیا ہے یہ مختصر اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتلا دیا، کہ آگے پورے قرآن میں جو آئے گا وہ پورا ملا کر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یوں سمجھو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اللہ نے 30 پاروں میں کیا۔ تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے آخر؟ تو اگر چند باتوں میں سمجھا دینا تھا تو سورہ فاتحہ دے دیتے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 10-15 سورے دے دیتے، اتنا بڑا قرآن اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تو کہ اتنی ساری آیتوں میں اللہ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ کہ ہم نے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بدل بدل کر بیان کی ہیں، انداز بدل بدل کر سمجھایا ہے، کہیں سختی میں سمجھایا، کہیں نرمی میں سمجھایا، کہیں پیار سے سمجھایا، کہیں غصے سے سمجھایا، لذکر نصیحت کے لیے کہ شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔
جمعہ کے بیانات میں سمجھایا جاتا ہے، یہاں جو لوگ نہیں آتے ان کے لیے اسپیشل جلسے کر کے سمجھایا جاتا ہے، لیکن کیا کریں، ہر جگہ وہی مجمع آتا ہے جو سننے والا، سمجھنے والا، دل میں بات لینے والا اور زندگیاں بدلنے والا ہوتا ہے۔ جن کو بدلنا ہی نہیں وہ آتے ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں آتے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ان کا اپنا بہت بڑا نقصان ہو رہا، بہت بڑا نقصان، کہ کاش اس دنیا کی حقیقت کو اور ہماری موت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھتے، بار بار سنتے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات آدمی کے دل پر اثر کرتی ہے، اور مرنے سے پہلے کبھی توبہ، کبھی استغفار، کبھی زندگی میں بدلاہٹ آ ہی جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً لوگوں کے لیے اجتماعات کے نام سے بھی اجتماعات بھی رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے گولور کے اندر ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے اسی مہینے کی اسی وارم کے اندر، منگل اور بدھ 7 اور 8 تاریخ کو، جو کہ شب برات کی رات والی جو پہلا دن ہے وہ اجتماع کا پہلا دن ہوگا، اس کے بعد والا جو دوسرا دن ہے وہ اجتماع کا دوسرا دن ہوگا۔ تو شب برات والی رات میں اور اس کے دن میں اجتماع رکھا گیا گولور کے اندر۔ اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ یہی کہ لوگ کم از کم اس نام سے آ جائیں، جیسے جلسے بلاتے ہیں جلسوں میں آ جائیں، جمعہ کا بیان ہوتا ہے یہاں آ جائیں، کہیں کوئی مجلس لگتی وہاں آ جائیں، کہیں ہنگامی جوڑ ہوتے ہیں وہاں آ جائیں، مستورات کے جوڑ ہوتے ہیں وہاں آ جائیں، کئی مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں یا مکتب کے پروگرام، ہر مختلف طریقوں سے یہ کام کیے جاتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی اس طریقے سے آ جائے اور کوئی بات اس کے سمجھ میں آ جائے اور اپنی زندگی بدل لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان قریب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا، اور بہت جلد رمضان بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں آئے گا آئے گا، پھر 2-3 جمعہ گزرنے کے بعد کہیں گے اب جا رہا ہے، پھر دوبارہ کب آئے گا معلوم نہیں۔ اور ہم میں سے اتنا بڑا مجمع جو ہمارے درمیان رہا کرتا تھا، اس میں سے کتنے لوگ چلے گئے ہیں، ہم تو ان کے نام بھی بھول گئے، کون کون تھے، کہاں کہاں چلے گئے۔ ہمارا بھی یہی حال ہوگا، اب تب میں عن قریب میں ہم بھی نسیم منسیہ بھلا دیے جائیں گے۔ بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں آئیں اور چلی گئیں، لوگ بھلا دیے، چند دن ان کا نام یاد رہے گا، بھول جائیں گے، بعد میں سب کو بھلا دیا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں اس دنیا میں بہت اہم ہوں۔ کسی نے اپنے قبر پر ایک کتبہ لکھوایا تھا، میں بڑا اہم تھا، میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ میں بڑا اہم تھا، جو آدمی سمجھتا ہے میں بہت امپورٹنٹ ہوں، میری کیا قدر ہے دنیا میں، میرا دوستوں کے اندر، گھر کے اندر، میں نہیں تو گھر نہیں چلتا۔ دھوکہ ہے تمہارا، یہ دھوکہ ہے، تمہارے بغیر پوری دنیا چلے گی، میرے بغیر پوری دنیا چلے گی، کسی کی کوئی ضرورت یہاں نہیں ہے، تمہاری اپنی ضرورت کے لیے تم دنیا میں ہو۔ جس دن جاؤ گے بس قریب کے کچھ لوگ چند دنوں تک تمہیں یاد رکھیں گے، بعد میں وہ بھی بھول جائیں گے، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اور تمہارے اور میرے جانے سے کسی کی زندگی میں رتی برابر فرق نہیں آتا، یاد رکھنا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دنیا ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی، کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، چاہے وہ میرا ہے یا آپ میں سے کسی کا، یہ دنیا کا نظام ہم میں سے کسی کے مرنے پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی روکا نہیں جائے گا، جو چل رہا ہے چلتا رہے گا۔ کس دھوکے میں ہو، کس وہم میں ہو کہ میرے بغیر کچھ نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہر بندے کے لیے۔ تو اس حقیقت کو بندہ سمجھ جائے نا،
تو اس کو سمجھانے کے لیے ایسے جوڑا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور جب بندہ آ جائے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو جس کی سمجھ میں آ گئی پھر وہ بندہ یہاں سے واپس جاتا نہیں، وہ یہیں کا مسجد میں پڑا رہتا ہے، کب دیکھو تب کبھی ذکر میں ہے، کبھی تلاوت میں ہے، کبھی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی یا تو مذاکرہ سن رہا ہے یا مذاکرہ کر رہا ہے، یا کبھی کسی جماعت کے اندر چلا گیا ہے، جب دیکھو تب اس کو تو اب کائنات اس کی بدل گئی، جس کی زندگی بدل جاتی ہے اب اس بندے کو زبردستی کہنا پڑتا ہے اللہ کے بندے جا ذرا باہر کا کما لے، کچھ دنیا کا بھی خیال کر لے، اب اسے زبردستی باہر بھیجنا پڑتا ہے، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئی زبردستی کھینچ کے لانا پڑتا ہے، اور جب سمجھ میں آ گئی تو زبردستی واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ سمجھ کا فرق ہے، جس کی سمجھ میں آ گئی وہ ادھر ہی کا ہو جاتا، جس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ادھر ہی رہتا، آتا ہی نہیں۔ تو اس لیے جب کبھی ایسے مواقع ملیں، جب کبھی ایسی مجلسیں ملیں، غنیمت جانو، موقع سمجھو کہ شاید کوئی بات ایسی آ جائے جو ہماری سمجھ کے مطابق لگے، دل میں اتر جائے اور دنیا بدل جائے، توبے کی توفیق ہو جائے، مرنے سے پہلے بندہ اپنی آخرت بنا لے۔ بہت افسوس ہوتا ہے سوچ کر کہ ہم جو جس لائن کی زندگی گزار رہے نا، مرتے ہی اتنا افسوس کریں گے، اتنا افسوس کریں گے، یہ ساری باتیں رہ رہ کے یاد آئیں گی کہ ہاں بولتے تھے، بولنے والوں نے بہت بولا تھا، ہم بولنے والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، ہم بولنے والوں پر ہنستے تھے، اس دن رو گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، آنکھوں کے آنسو ختم ہو کر خون بہنا شروع ہو جائے گا، مگر افسوس کوئی کام نہیں آتا۔ آج رو لے بندہ، آج سمجھ جائے، آج تھوڑا سا توبہ کر لے، آج اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کر لے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی عبادت کا عزم کر لے، تو ہو سکتا ہے یہ چیز کچھ کام آ جائے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے، یہاں کوئی پارٹیاں، جماعتیں، یہ لوگوں نے، شیطان نے لوگوں کو گمراہی پر ڈال دیا۔ اس میں اس دعوت و تبلیغ کی یہ جو مبارک محنت ہے، اس کے اندر نہ پارٹیاں تھیں، نہ فرقے تھے، نہ جماعتیں تھیں، نہ ٹکڑے تھے، نہ اس کے اندر نام تھا، نمود تھا، نہ شہرت تھی، اس کے اندر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا کہ یہاں اپنی ذاتیات آتی ہی نہیں تھی لوگوں کے اندر۔ چند دنوں سے اس مبارک کام پر بھی شیطان کا ایسا حملہ ہوا، ایسا اثر ہوا کہ اب یہاں بھی وہ سب چیزیں، نام، نمود، شہرت، اللہ رحم فرمائے، اللہ اصلاح فرمائے۔ بہرحال اب بھی جو دعوت و تبلیغ کا اصل کام ہے، ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ یہ ایک ایسا مبارک کام ہے کہ یہاں بہت سارے اجڑے ہوئے لوگوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں، اللہ سے دور جو بندے تھے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے باغی بندے تھے وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ بس اسی کام کے لیے، اسی فکر کے لیے کہ میری زندگی بدل جائے، کچھ سیکھ لیں، ہم زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، فرق آ جائے کہ آج تک کی زندگی ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، اور پڑھے تو بھی کیسے پڑھے کہ الحم کا سورہ ڈھنگ سے تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، الحم کا سورہ یاد ہے تو ثانی سورہ، اس کے بعد کتنے سورے پڑھنے ہیں، 4 رکعت میں 4 الگ الگ سورے، 1-2 سورے بڑی مشکل سے یاد ہیں، وہ بھی فاسٹ میں پتہ نہیں کیا پڑھتے، کیسے پڑھتے۔ اب اس کے بعد ثنا، التحیات، دعائے قنوت، بہت بڑے بڑے جو پرانے نمازی ہیں، اگر ان نمازیوں کو پوچھا جائے تو نہ ثنا ڈھنگ سے یاد ہے، نہ التحیات،
نہ درود ابراہیم، نہ دعائے معصورہ، نہ دعائے قنوت، ارے نہ جنازے کی نماز کا طریقہ، نہ جنازے کی نماز کی دعائیں۔ اپنے رشتہ داروں کا انتقال ہوگا، اپنی ماں کا، باپ کا، بچوں کا، بیوی کا انتقال ہوگا، اور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے، ان کی جنازے کی نماز پڑھانا۔ کیا خوش نصیبی ہوگی کہ باپ کا جنازہ ہو، بیٹا آگے بڑھ کے پڑھائے، لیکن پڑھائے گا کس منہ سے کہ اللہ سے مغفرت مانگنا کیسے آتا نہیں۔ اے اللہ تجھ سے میرے باپ کی مغفرت چاہتا ہوں نماز میں، اور نماز میں عربی میں ہی کرنا پڑے گا، اردو میں نہیں چلتا۔ ایک سسٹم ہے، اب کریں تو کیسے کریں، آتا نہیں، مجبوری ہے کہ چلو کون تو بھی پڑھا لیجیے۔ کیا حق ادا کرو گے کہ یہ جو ضروریات زندگی ہیں، سیکھنے کی چیزیں، اب گھر میں سیکھ لو، کون سکھائے گا؟ گھر کا تو وہ ماحول نہیں، وہ سسٹم نہیں۔ تو اس کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کو اگر کچھ دین سیکھنا ہے، اگر کچھ سدھرنا اور سنورنا اور سنبھلنا ہے، تو ایک آسان سا، جو سب سے آسان اور سب سے عام اور اچھا اثر انداز جو راستہ اس وقت اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے دعوت اور تبلیغ کا راستہ۔ اور بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں ہیں، جماعتیں اور ہیں، تنظیمیں ہیں، مختلف طریقوں سے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر اپنے شوق سے جانا پڑے گا۔ خانقاہ میں جانے والے اعلیٰ طلب کے ساتھ جائیں گے وہاں پر، کہ اپنے اندر کے غل، کھوٹ، اندر کی خرابیاں، جو اندرونی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے نجات پانے کے لیے ظاہری تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا کر باطنی اصلاح کے لیے خانقاہ میں جانا پڑے گا۔ لیکن یہ ظاہری اصلاح کے لیے بس دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے کہ یہاں جائے، بندے کو موٹی موٹی بیسک اور بنیادی باتیں، ایمان، اعمال میں جو بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کی پریکٹس اور مشق اور عمل کرایا جاتا ہے، اور لوگوں کو سکھانے کی ایک کوشش اور فکر اور محنت ہوتی ہے۔ 40 دن، 4 مہینے، یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ ارے نہیں، تو پوری زندگی لگاؤ بھائی، سیکھ لو گے، ایک دن میں سیکھ لو۔ اگر سیکھ سکتے ہو 10-15 سورے یاد کرنا، ایک دن میں سیکھ سکتے ہو، سیکھ لو۔ پوری نماز کا طریقہ سیکھنا ہے تو اللہ کا نام کیسے لینا، ایک دن میں سیکھ سکتے ہو۔ تمام تسبیحات، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح اور ثنا، التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، دعائے قنوت اور روزے کے تمام مسائل، طریقے ایک دن میں سیکھ لو گے۔ سیکھو، ایک دن میں سیکھ کے آ سکتے ہو، 24 گھنٹے بھی جاؤ جماعت میں، نہیں تھوڑا اور لمبا چاہیے 3 دن بھی جا سکتے ہو، جاؤ۔ 3 دن سے زیادہ 10 دن جانا چاہتے ہو، جاؤ۔ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے 40 دن جا سکتے ہو، جاؤ۔ اور زیادہ ضرورت ہے 4 مہینے جا سکتے ہو، جاؤ۔ اور زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے 8 مہینے جاؤ، 12 مہینے جاؤ، 1 سال، 2 سال، 10 سال، ارے زندگی لگاؤ اور اپنی زندگی بناؤ، بنو۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھیجا، عبادت کرنے والے بنو، اور عبادت سیکھ کر کرنے والے بنو۔ اور سیکھنا کہاں ہے؟ جہاں ملے وہاں سیکھو، لیکن یہاں بیٹھے کوئی نہیں سیکھتا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں کچھ نوجوان داخلہ لیتے ہیں، جوش میں 1 دن 2 دن 10 دن آتے، بعد میں پھر غائب۔ نہیں ہوتا، کام، محنتیں اور تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان بندوں کو وہ چاہ کر بھی آ نہیں پاتے۔ تو اس کے لیے بندہ ایک مستقل عزم کر کے، ارادہ کر کے، سب تھوڑا آگے پیچھے کر کے، چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے اللہ کے راستے میں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کر جانا جائز ہے؟ یہ سوال وہاں نہیں ہوتا جہاں ہمارے نوجوان کمانے کے لیے جب سعودی جاتے ہیں، کون بھی پوچھتا نہیں جائز کہ حضرت جائز کی، سب کو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پوچھتا بھی نہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں غلط راستوں پر بیوی پڑ جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کا بگاڑ بھی دیکھنے میں آیا ہے، سب کی نہیں، الا ماشاءاللہ ہوتا ہے ایسے۔ کوئی پوچھتا بھی نہیں، کمانے کے لیے جانا، پڑھنے کے لیے جانا، دوسرے کالجوں میں لندن جا کے پڑھنا ہے، بھیج دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، سب کو سمجھ میں آ گیا ہاں ضروری بھائی
اور جس کو بھی بتاؤ کہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا پڑھ کہاں؟ لندن یونیورسٹی میں، کوئی سوال نہیں کرتا جائز کی، اچھا وہاں پڑھ رہے، کتنے سال سے، کتنا خرچ، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ وہی کہا جائے اللہ کا دین سیکھنے 40 دن اللہ کے راستے میں گئے، جائز کی، کہاں سے آیا یہ؟ اچھا کیا حماقت ہے، دیکھیے نا، کیا پاگل پن ہے، دیکھیے نا، دین سیکھنے جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ کو گئے جا کی، ماں باپ کو چھوڑ کر گئے جا کی، کمانے 2 سال چلا گیا، یا ماں بیمار، باپ بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، فون پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی سب خوش ہے، اندھے بیٹے، شوہر سے بیوی بھی، مرو جی تمہیں وہاں مرو جی، کیا بھی پرواہ نہیں، مہینہ مہینہ بھیجے تو بس، سب جائز۔ دین سیکھ کر بندہ جنت میں جانے والا بن کر آئے گا، اپنا گھر جنت کا ماحول بنانے والا بن کر آئے گا۔ اس پر 1000 قسم کے سوال لے کر آتے ہیں، کون سی حدیث میں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ارے دیندار بننا کیا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں؟ دیندار بنو، کیسے بھی بنو، جاؤ مدرسے میں جا کے بنو، مکتب میں جا کے بنو، خانقاہ میں جا کے بنو، اور ہمیں معلوم ہے وہاں کوئی نہیں جانتا، بس جاتا نہیں وہاں پر، تو بس آسان سا طریقہ، کیونکہ خانقاہ میں، مدرسے میں، مکتب میں سال لگتے ہیں، یہاں بہت آسان ہے، 40 دن، 10 دن، 4 مہینے میں ہو جاتا ہے۔ تو جاؤ آؤ، اپنا تعلق لگاؤ اللہ کے دین سے اور مضبوط کرو، اور دین سیکھنے کی فکر کرو۔ اور یہ جو فی الحال اجتماع ہونے جا رہا ہے 7 اور 8 تاریخ ابھی جو آنے والی ہے، شب برات بھی اسی میں آ جائے گی، تو کیا ہی اچھا ہے اجتماع کے میدان میں اپنی رات گزارنے، وہاں عبادت بھی ہو جائے گی، اور وہاں پڑے رہ کر اللہ سے دعائیں بھی کریں گے، شب برات کی عبادت بھی ہوگی، اور بہت ایک بڑا مجمع اجتماع کے میدان میں ملے گا بھی۔ لیکن لوگوں کو عید منانا ہے، عید منانے کے لیے تو گھر پہ رہنا پڑے گا، یہ عید نہیں ہے، عید تب منائیں گے جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانے کے لیے، عید منانے کے لیے آدمی دیندار بنے۔ تو اپنے دوست احباب تک یہ بات پہنچائیں کہ جوق در جوق اپنے دوست و احباب کے ساتھ اجتماع کے میدان میں پہنچیں، اور اس اجتماع سے اپنی زندگیاں بدلنے کی کوئی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو گزشتہ جمعہ اعلان کیا گیا تھا ترکی کے لیے، ماشاءاللہ بہت زبردست آپ حضرات کی طرف سے تعاون ہوا، شہر ٹمکور کی بڑی بڑی مسجدوں میں تقریباً گزشتہ جمعہ چندہ اکٹھا کیا گیا، الحمدللہ۔ ایک مسجد ہے مسجد اللہ اکبر، جہاں پر تقریباً 50 پر 3000 کا چندہ ہوا۔ اس کے بعد جتنی مسجدیں میں چندہ ہوا سب کا حساب لیا گیا، تو الحمدللہ سب سے زیادہ وہاں، اور اس کے بعد مسجد اعظم سنتے پیٹ، ایسی 2-3 مسجدوں کے بعد الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی 16,120 روپے کا آپ حضرات نے تعاون کیا، اور اس کی رسید بھی پہنچ گئی، یہ مال پہنچا ہے، لیکن ابھی جہاں جانا وہاں تک نہیں گیا۔ اس جمعہ بھی اکثر مسجدوں میں جہاں جہاں اعلان نہیں ہوا تھا وہاں پر چندہ اکٹھا کیا جائے گا، اس کے بعد اس رقم کو پہنچا دیا جائے گا۔ بس میں نے ایک ایسی خوشی کی بات سنائی کہ الحمدللہ آپ حضرات کو جب اعلان کیا گیا تو اتنی بڑی رقم یہاں سے اکٹھا ہوئی، 16,000 روپے، الحمدللہ بہت بڑا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے جان میں، مال میں، کمائیوں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے اس مسجد کی ضروریات کے لیے بھی خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں۔